گناہ نہیں کرنا۔ ایک یہ خوف عام مسلمانوں کو ہوتا ہے، بلکہ عام مسلمانوں میں سے بھی پرہیزگاروں کو ہوتا ہے۔ حضرت صرف اور صرف سن کر کہ اللہ یہ سزا دے گا پیچھے ہٹ جانا، یہ واقعتاً ایمان کی علامت ہے۔ صرف سن کے ہٹ جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ دوسری قسم ہے اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی عظمت سے اور اس کی بے نیازی سے ڈرنا، اور یہ خوف انبیاء و مرسلین، اولیاء کاملین اور ملائکہ مقربین کو ہوتا ہے۔ جس کا اللہ تعالیٰ سے جتنا زیادہ قرب ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ خوف ہوتا ہے۔ آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ بات دیکھے ہوئے کہ کوئی خوف خدا سے رو رہا ہے؟ ایک عرصہ پہلے میں نے دیکھا تھا، وہ بھی رمضان شریف کے اندر یہ منظر میں نے دیکھا تھا کہ شب رات کی رات تھی اور لوگ اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے رو رو کے معافی مانگ رہے ہیں۔ آج لوگوں نے اللہ سے معافی مانگنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ مانگنا تو ایک طرف رہا نا جی، آج تو صرف ہمیں وہی اللہ چاہیے جو ہماری خواہشات کو پورا کرے، وہی خدا چاہیے جو ہمارے لیے پیسہ دے، مکان دے، بنگلہ دے اور سارا کچھ دے۔ آپ یہ اندازہ کیجئے، ہم اس مسجد میں نماز پڑھنا اپنے لیے توہین سمجھتے ہیں جس مسجد میں اے سی نہ چل رہا ہو، قالین نہ بچھے ہوں، لائٹیں نہ چل رہی ہوں، پنکھے نہ چل رہے ہوں، سہولیات نہ ہوں۔ ہم کہتے ہیں کوئی مسجد ہے، ایسے مسیتیں نماز ہی نہیں پڑھنی، اس مسیتیں پڑھنی ہوتے اے سی بھی چل رہے ہوتے، قالین بھی بچھے نہیں ہوتے، پکا بھی چل رہے ہوتے، لائٹیں بھی بڑھتی ہیں۔ اگر یہی معیار ہے قبولیت کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ کی نماز کا کیا بنا؟ انہوں نے تو ایک بھی ایسی نماز نہیں پڑھی، ایک بھی نماز ایسی نہیں پڑھی۔ حضرت ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ انہوں نے تو رو رو کے اپنے رب سے معافیاں مانگی۔ کائنات عالم میں اس وقت بڑے بڑے کافروں، بے ایمانوں اور ان کے بڑے بڑے محلات ہیں، اتنی پراپرٹیاں، اوئے ہائے ہائے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی کوئی پراپرٹی دکھائیں، کوئی ہمیں ظاہراً نظر نہیں آتی۔ اگر یہی معیار ہے کہ پیسہ، دولت، شہرت یہی کامیابی اور اللہ کی رضا کی علامت ہے، تو پھر یہ سارے اولیاء اللہ کی درگاہ، پرہیزگار کی درگاہ، انبیاء کی درگاہ، وہ سارے ملائکہ کی درگاہ کدھر گئے؟ تو معیار میرے بابو وہی ہے خوف خدا کا جو معیار اللہ اور اس کے رسول نے مقرر کیا۔ اب میں آپ کو اس پر کچھ دلائل عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے ام المومنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں۔ اللہ سے وہی ڈرتا ہے جو اللہ کو پہچانتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر ایک روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ تقوی کو جاننے والا ہوں۔ یہ شمائل ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے اور دیگر محدثین نے بھی اس کو نقل کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کے بال سفید ہو گئے۔ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے سورۃ الہود، سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات نے بوڑھا کر دیا۔ ان صورتوں کے اندر خاص کیا ہے؟ ان صورتوں کے اندر خاص بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کا ذکر اور اس کے اندر جو سزا دی جائے گی جہنمیوں کو، اس کا ذکر کیا ہے۔
تو آقا جی فرماتے ہیں وہ ذکر سن کر میرے بال سفید ہو گئے، فکر نے، پریشانی نے میرے بالوں کو سفید کر دی۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، مالک دو جہاں کی بات ہو رہی ہے، جنت کے مالک کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں، یہ سنن ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ نگاہ نبوت ہے بھائی، نگاہ نبوت کا دیکھنا اور ہے۔ بابا آج امریکہ کہتا ہے، آج دنیا کہتی ہے کہ ہم سیٹلائٹ کے ذریعے، ہم اس آنکھ کے ذریعے پوری دنیا کے اوپر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ایک انسان حضرت ایک ٹیکنالوجی کی مدد لے کر پوری دنیا کے چپے چپے سے واقف ہے تو میرے رب کی ٹیکنالوجی بہت اونچی ہے، بہت بڑی ہے، وہ اپنے نبی کو اس سے زیادہ قوت کے ساتھ دکھا سکتا ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے، آقا جی فرماتے جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھ سکتے، میں وہ آوازیں سنتا ہوں جن کو تم نہیں سنتے، بے شک آسمان چرچرا رہا ہے، خوف خدا سے ڈری ہوئی آوازیں نکال رہا ہے، اور اس پر حق ہے کہ وہ چرچرائے۔ اور اللہ کی قسم اگر تم ان چیزوں کو جان لو جن کو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ، اور تم بستروں پر عورتوں سے لطف اندوز ہونا چھوڑ دو، اور تم گھر سے باہر صحن میں نکل جاؤ اور آواز بلند اللہ سے فریاد کرو۔ حضرت ابو ذر نے کہا اللہ کی قسم میری خواہش ہے کہ میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا۔ جب ایسا ہوا نا حضرت معرفت، میں نے آج تک نا جی قبلہ نہیں دیکھا کہ حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو اور ماں باپ کا گستاخ ہو، میں نے نہیں دیکھا ابھی تک کہ وہ عالم دین بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے اور ماں باپ کا گستاخ بھی ہے، ایسا میں نے نہیں دیکھا۔ اگر آپ نے دیکھا ہے مجھے ضرور بتائیے گا، میرے لیے یہ نئی بات ہوگی۔ ہاں میں نے یہ ضرور دیکھا ہے اسکول کے پڑھے لکھے ڈاکٹر، وکیل، جج، انجینئر، ان کے سامنے ان کے ماں باپ غلاموں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، خوف زدہ کھڑے ہوتے ہیں کہیں ہمارے بیٹے کے دربار میں گستاخی نہ ہو جائے، یہ خوف زدہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اپنی عزت بچا کے کھڑے ہوتے ہیں، اسی سے عزت بچا رہے جس کے اوپر سارا پیسہ لگایا، جس کو سب کچھ سکھایا، پڑھایا، لکھایا، اس مقام تک پہنچایا اس لیے تھا کہ یہ بچہ ہمارے بڑھاپے میں آسرا بنے گا، سہارا بنے گا، ہمارے بازو بنے گا، ہمارے لیے آسانی کا سبب بنے گا۔ اس منڈے نے تو شادی کی تھی، ابے نو ماری لات چل ابا اما تسی پاسے ہو، میں لے کے پاسے چل رہے، ہمارا تمہارے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، ہمارا سٹینڈرڈ، لیونگ سٹینڈرڈ بڑا ہائی ہے۔ اللہ کی قسم آج تک کسی عالم دین نے، کسی حافظ قرآن نے اپنے ماں باپ کو دھکا نہیں دیا کہ نکل جاؤ میرے کو تہاڈی روٹی پوری نہیں ہوتی۔ وہ بوڑھے بھی ہو جائیں ان کی عزت کریں گے۔ یہ عزت کرنے کا سبب کیا ہے قبلہ؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین سے واقف ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی معرفت ہے، اور جو بھی معرفت حاصل کرتا جائے گا اللہ کی قسم اس کی زبان پھر ماں باپ اپنے بڑوں کے سامنے نہیں کھلتی۔ ہم نے نہ ماضی میں دیکھا ہے نہ اب دیکھا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ وہ دین کا جاننے والا ہو، اللہ رسول کا جاننے والا ہو، قرآن حدیث کا جاننے والا ہو، اور ماں باپ کو مار دے، دھکے دے کے نکال دے، ذبح کر دے، قتل کر دے، مارے پیٹے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ جا کے آج دیکھ لیں، یہ کوئی میں اچنبے کی بات نہیں کر رہا، میں کوئی ایسی ہوائی یا فضائی باتیں نہیں کر رہا کہ جس کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ کہ بوڑھوں کے یتیم خانے کو کیا کہتے ہیں جی؟ اولڈ ہاؤس آپ چلے جائیں جی، اولڈ ہوم میں چلے جائیں، یہ آپ کے لاہور میں پاکستان میں بھی ہے، آپ ادھر چلے جائیں اور جا کے بوڑھوں سے ملیں اور ان خواتین سے ملیں جن کی اولاد زندہ ہے، مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں، اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو یتیم خانوں میں جمع کروا دیا ہے۔
ਜਾਓ ਬਈ ਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਚਿਕ ਚਿਕ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾਈ ਖਾਉਂ ਖਾਉਂ ਕੀਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, نہیں برداشت ہوتی ساڑھے کو۔ یہ صرف اور صرف قبلہ یہ ہے، اسلام کا کوئی بھی سبق ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا سبق نہیں ہے جس سبق کے اندر فکر آخرت نہ ہو۔ اسلام کہتا ہے دنیا کے اندر رہنا ہے نا، تو صرف دنیا ہی نہیں ہے، آخرت بھی ہے، مرنا بھی ہے، برزخ بھی ہے، حساب و کتاب بھی ہے۔ دنیا کہتی ہے چھوڑو اس بات کو، مرنا، حساب کتاب، قبر، حشر، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، صرف اور صرف ایک چیز سچی ہے، وہ پیسہ، نہ باپ نہ بھیا، سب سے بڑا روپیہ ہے جی، پیڑ تو ہر شے ہیٹ۔ اسلام کے اندر تیرے اگر پڑوسی جو ہے نا جی بھوکا سو رہا ہے نا، تو جنت میں نہیں جانے والا۔ اور بڑے یہ جو پڑھ لکھ کے چلے جاتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے ہم اس سوسائٹی میں گھر لیں جس سوسائٹی کے اندر ساتھ والا پوچھے نہ کون ہے تے کتوں آیا ہے، اس سوسائٹی میں ہمارا گھر ہونا چاہیے۔ خبردار تم کون ہوتے ہم سے پوچھنے والے، ہم کہاں سے آئیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس لیے یہاں پہ آئے ہیں، ہم اس لیے زیادہ پیسے بھر کے، ہمیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے ہمیں کوئی پریشان نہ کرے۔ تو اب یہ ماحول کو دیکھتے ہوئے آپ بتائیے ذرا آنکھوں سے آنسو کیسے نکلیں گے، خوف خدا کیسے دلوں میں بیٹھے گا۔ ایک روایت اور سن کے یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قرآن سناؤ، تو میں نے سورۃ النساء پڑھی، حتیٰ کہ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ سورۃ النساء کی 41 نمبر آیت مبارکہ ہے۔ اس وقت کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ہم آپ کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ بخاری شریف مسلم شریف کی روایت ہے۔ یہ بات سن کر حضور کی آنکھیں نم ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف فرما ہیں۔ برہ بن عازم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک جنازے پر تھے، ایک قبر کے کنارے پر بیٹھ گئے، سرکار رونے لگ گئے، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ آپ کے آنسوؤں سے قبر کی مٹی بھیگ گئی۔ پھر آپ نے فرمایا اے میرے بھائیو، اس کی مثل کے لیے تیاری کرو۔ یہ دیکھ رہے ہو قبر میں گیا، اس کے لیے تیاری کرو، اس کے لیے میں کہتا ہوں تم لوگ تیاری کرو۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث بات۔ میں سب سے کائنات کے خوبصورت انسان، سب سے ذہین انسان، سب سے پڑھے لکھے انسان اور سب سے نفیس انسان کی بات کر رہا ہوں۔ یہ نفاست کی جہاں پر انتہا ہے، وہاں سے جس کی نفاست کی ابتدا ہو رہی ہے، میں اس سونے کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے، جس کی پاکیزگی، پاک دامنی، جس کا اخلاص انبیٹیبل ہے، وہ کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا جی۔ یہ وہ ہستی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ آپ کو مجھے ایسی ہی محبت نصیب فرمائے۔